بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، تو نبی جو ہے یہ نبا سے نکلا ہے۔ نبا کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، انباء الغیب وغیرہ ذالک، نبأ عظیم قرآن پاک میں لفظ استعمال ہے، لیکن ہر خبر کو نہیں۔ نبا کہتے ہیں وہ خبر جو متہم بالشان ہو اور جو بالکل صحیح ہو اور واقع کے مطابق ہو۔ تو نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کو وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہے، پھر نبی وہ غیب کی خبریں ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے قیامت کے دن نہیں دیکھا، لیکن نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبوت کا جو آغاز ہوتا ہے نا، جو اشارے ہوتے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں سچے خواب سے۔ پہلے سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا بیداری میں جو وحی آنے ہوتی ہے، گویا کہ اس کے لیے یہ تیار کرنا ہوتا ہے نبی کو، اس کے بعد وحی بیداری میں آتی ہے۔ تو پہلے خواب، اب خواب کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ المنقذ من الضلال، ان کا ایک رسالہ ہے، وہ پڑھ لیجئے، بڑے بہترین رسالہ ہے المنقذ من الضلال۔ اصل میں تو عربی اس کا معنی ہے گمراہی سے بچانے والا، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ بہترین رسالہ ہے امام غزالی کی جو رسائل ہے وہ پڑھا کریں، بہت زیادہ تسنی، بڑا بہترین ہے، بڑا مشہور ہے المنقذ من الضلال، امام غزالی کا رسالہ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان سو جاتا ہے اس کے تمام ظاہری اور باطنی قوا ادراکیہ بالکل معطل اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کو من جانب اللہ بہت سے امور واضح ہو جاتے ہیں، منکشف ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ تو غیبی جو امور ہوتے ہیں نا، غیبی امور اس کا جو اعلیٰ ترین ذریعہ ہے وہ تو وحی ہے، وحی کے ذریعے سے، اور جو ادنا ترین ذریعہ ہے وہ ہے رؤیہ صادقہ، سچا خواب، جس سے انبیاء کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہے علقمۃ بن قیس رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو پہلے خواب دکھائے جاتے ہیں، خواب کے ذریعے سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بیداری میں وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب تھا، حالانکہ ابھی جو ہے نا وہ وحی نازل نہیں ہوئی، بعد میں پیغمبر بنے ہیں، تو یہ اور بعد میں یہ خواب سچا ثابت ہوا، 11 بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، اس لیے کہ سجدہ عبادت تو وہ شرک ہے، اور شرک تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے، رؤیہ صالحہ جو سچا خواب ہوتا ہے نا، یہ نبوت کا ایک جز ہوتا ہے، نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، اور جو نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب میں سچائی راجع ہوتی ہے، صدق راجع ہوتا ہے، کذب جھوٹ جو ہے نا اس کا ہلکا سا کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے۔ اور فرماتے جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب میں کذب جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے مبارک کہ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، بڑا زبردست فیصلہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے اتنے اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اگر ہم عام روٹین میں سچ کہیں گے نا، سچ کا اہتمام کریں گے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو خواب بھی سچے ہوگا۔ اگر کوئی جھوٹ زیادہ بولے گا تو اس کا خواب بھی جھوٹا ہی ہوگا۔
اور دوسری بات ہے کہ خواب کا دار و مدار عموماً جو معاشرے میں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، یا ذہن پہ جو کچھ ہم سوار کرتے ہیں، عموماً اس طرح خواب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دکاندار ہے تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، دکانداری ہی دیکھتے ہیں۔ میں نا پہلے وفاق کے پرچے چیک کرنے جایا کرتا تھا ملتان، پرانی 8 سے 10 سال پرانی بات ہے۔ اس میں وہ بنڈل ہم لیتے ہوتے تھے، 200 پیپر چیک کرنے، 250 پیپر چیک کرنے، صبح سے لے کر شام تک پیپر چیک کرتے ہوتے تھے۔ یہ کئی پنسلیں جو ہے نا ہم ایک دن میں ختم کرتے تھے۔ تو رات کو کئی دفعہ میں نے خواب میں پیپر ہی دیکھ کے چیک کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے عموماً۔ تو جو چیزیں پہ سوار کریں گے نا وہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خواب جو ہے نا، سچا خواب نبوت کا 26واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے، ایک حدیث میں ہے 45واں حصہ ہے، ایک حدیث میں ہے 50واں حصہ ہے، ایک حدیث میں 70واں حصہ ہے، ایک حدیث میں 76واں حصہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے 44واں حصہ ہے۔ یہ جو ہے نا حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں آپس میں ان میں تضاد نہیں ہے، تضاد نظر آئے، تضاد نہیں ہے۔ اصل میں جو اختلاف ہے یہ مراتب کا اختلاف ہے۔ جو جتنا زیادہ سچا ہوگا، جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے نا، اس کو اتنی زیادہ اس کے خواب کو نسبت حاصل ہوگی نبوت سے۔ اچھا، راجح قول میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرماتے ہیں 46واں حصہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے رہ گئے نا، تو اس وقت سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے۔ تو 23 سال جو ہے نا، جو 23 سال کا جو 6 مہینے ہوتے ہیں اس کا 40واں حصہ بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث کتنی قوی ہوگی۔ وہ فرماتی ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ينزع إلى أهله وتزود ذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء۔ وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبوت میں جس چیز کا آغاز کیا گیا وہ سچا خواب تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے، جیسے میں نے آپ سے اس کی ابتدائی 12 سے 6 مہینے پہلے، تو وہ صبح کو بالکل صبح کے دن کو صبح کی اجالے کی طرح، روشنی کی طرح وہ خواب نظر صادق ہوتا تھا۔ خواب کو جو دیکھا صبح ویسے ہی یہ شروع ہو گیا۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہائی محبوب بنا دی گئی۔ یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے، محبوب بنا دی گئی۔ اب اس کا سبب کیا تھا، کس چیز نے تنہائی محبوب بنائی، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے انہوں نے بھی اس کو مجہول کی صیغے کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایکٹیو وائس نہیں، پیسو وائس، مجہول کے ساتھ اس کو ذکر کیا، پتہ نہیں سبب کیا تھا، اللہ ہی جانتا۔ یہ فرماتی ہے وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، غار حرا میں وہ تنہائی اختیار کرتے تھے، ہمیں بیٹھتے تھے، وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وہاں پہ تحنث کرتے تھے۔ تحنث کہتے وہ تعبد اللیالی، کچھ راتیں وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر تحنث ہے، تحنث باب تفاعل کا صیغہ ہے، تو باب تفاعل ایک باب ہے، اس میں جو ہے نا جو مادہ ہوتا ہے نا مصدر، اس سے تجنب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس سے بچنا، اس کی نفی کرنا۔ ویسے جیسے ہوتا ہے تأثم، اثم سے ہے، گناہ کو کہتے ہیں، لیکن تأثم کا معنی ہوتا ہے گناہ سے بچنا۔ تہجد کا لفظ ہے، تہجد وجود سے ہے، وجود کا معنی ہوتا ہے سونا، لیکن اسی سے اگر باب تفاعل بنائیں گے تہجد تو اس کا معنی ہے جاگنا، تہجد جاگنے کو کہتے ہیں، فتہجد بہ نافلۃ، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو تحنث کا لفظ ہے، تحنث حنث کو کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض روایت میں تحنف کا لفظ، تحنف عبادت کے لیے تنہائی حاصل کرنا۔ اچھا، وہ فرماتی ہے کئی راتیں، کچھ راتیں اپنے گھر والوں کے پاس آنے سے پہلے، کچھ راتیں ادھر گزارتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے،
پھر 2-3 دن پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزار کے پھر توشہ لے کر پھر تشریف لے جاتے، پھر کچھ دنوں بعد آتے، کتنے دن، 3 دن بھی ثابت ہے، 3 دن مسلسل گزار، 3 راتیں، 5 راتیں، 7 راتیں۔ اچھا ایسا بھی ہوا کہ رمضان کا پورا مہینہ ادھر گزارتے غار حرا میں، لیکن یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوا، اس کے علاوہ کچھ راتیں واپس گزار کے اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریف لاتے تھے، پھر توشہ لے جاتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا میں تھے اس حال میں کہ وہ حق ان کے پاس آیا۔ غار حرا کا آپ لوگوں نے سنا ہے، جبل نور اس کو کہتے ہیں، اس پہاڑ کو اصل میں جبل نور کہتے ہیں۔ یہ جو غار ہے 4 گز لمبی ہے اور 2 گز چوڑی ہے، اس میں بندہ لیٹ ہی سکتا ہے بس۔ یہ زمانے میں تو مکہ مکرمہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پڑتی، اب تو مکہ مکرمہ کے حدود میں یہ غار آ گئی۔ اچھا اب جو اصل سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کرتے کیا تھے؟ ٹھیک ہے، کیا وہاں پر قرآن پاک پڑھتے تھے؟ قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا تھا، کیا وہاں پر کرتے کیا تھے؟ اچھا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ینزل علی، کہ میں اب بھی وہ پتھر جانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، مجھے وہ سلام کیا کرتا تھا وہی نازل ہونے سے پہلے، جب میں جاتا ہوتا تھا تو راستے میں وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، اس پتھر کو اب بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو ادھر کرتے کیا تھے؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو عرض کی جائے گی۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، اصل پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔